بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، ہمارے بڑے اہم مسائل ہیں جن پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم بڑے ابہامات کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی متعین تعریف جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتی، اور ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ بالکل حتمی بات ہے، آخری بات ہے، تحقیق کے نتیجے میں کی ہوئی بات ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ صرف انہی کی رائے ہوتی ہے۔ باقی لوگ اس پر ان سے مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں، ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ اسلام اور یہ جو جدید معیشت و تجارت ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اسلامی بینکاری کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی معیشت کے بارے میں جو بنیادی رہنمائی ہے وہ کیا ہے، یہ قرضہ کیا ہے، ادھار کیا چیز ہوتی ہے، تجارت کیا ہوتا ہے، سود کیا ہوتا ہے، سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو موضوعات ہیں اس سے متعلق ان سب پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی بڑی اہم شخصیات موجود ہیں۔ جناب مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب معروف مذہبی اسکالر ہیں اور انہوں نے اسلامی معیشت پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ یہ معلم ہیں جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب انور عباسی صاحب، سابق بینکار ہیں، مصنف ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے بڑی دلچسپ، بینک انٹرسٹ، منافع یا ربا۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی عمران سندھو صاحب، یہ صدر ہیں دارالعلوم عالمیہ اسلامیہ اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ میں آسان سا ایک سوال، آسان تو شاید آپ کے لیے ہوگا لیکن لوگوں کے لیے، سود ہے کیا، یہ تھوڑا سا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کی جو تعریف کی جاتی ہے یہ ہے کہ وَهُوَ زِيَادَةُ الْخَالِ عَنِ الْعِوَضِ الْمَشْرُوطَةُ فِي الْعَقْدِ، کہ ربا کہتے ہیں کہ وہ زیادتی جو کسی عوض سے خالی ہو اور عقد کے اندر باقاعدہ اس کی شرط لگائی گئی ہو، وہ زیادتی وہ زیادت الخالی انل عوض کے اس کے برابر اس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ آ رہا ہو، صحیح، وہ عوض سے خالی ہو، صحیح، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ عقد کے اندر اس کی شرط لگا لی جائے تو یہ ربا ہے۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور 1 لاکھ دیا، تو اس کے بدلے میں اگر آپ 1 لاکھ ہی لے لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو برابر ہے، لیکن اگر اس کے اوپر آپ 1,10,000 لیتے ہیں تو یہ 10,000 اوپر جو آ رہا ہے یہ کس چیز کے مقابلے میں نہیں آ رہا، تو اس لیے یہ ربا کہلائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ قرض دے رہے ہوں تو اس وقت آپ باقاعدہ اس کی شرط لگائیں کہ میں یہ قرض دے رہا ہوں، لیکن جب واپس لوں گا تو میں 10% اس کے اوپر لوں گا پھر۔ لیکن اگر عقد کے اندر شرط نہیں لگائے گی، لیکن ویسے اگر کوئی قرضہ واپس کرتا ہے اور اپنے طور پہ کوئی چیز دے دیتا ہے، احسان کے طور پہ دے دیتا ہے، تو وہ ربا نہیں کہلاتی۔ یعنی آپ سے میں نے قرض لیا جی، اور آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی، جی، میں نے جب چاہا آپ کو واپس کر دیا، اور واپسی پر اس وقت میرے مالی حالات اچھے تھے تو میں نے 10,000 روپے پر آپ کو 10,500 روپیہ دے دیا، جی، یہ سود نہیں، شرط نہیں لگائی، شرط نہیں لگائی، جی، صحیح، تو یہ اس میں شمار نہیں اس ہوگا۔ نہیں ہوتی۔ اچھا انور بھائی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بعض بات یہ کی جاتی ہے اور اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ یہ چیز متفقہ ہے اور یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں پایا جاتا، اور بالکل قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں فکس ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سود کے بارے میں ہمارے ہاں آراء پائی جاتی ہیں اور یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک متفقہ اس کے اوپر آراء جو ہیں سامنے آ گئی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ صحیح، ابھی آپ نے اسی گفتگو میں دیکھا ہوگا کہ پہلی جو تعریف آپ کے سامنے لائی گئی تھی، صحیح، وہ ایک حدیث کی بنیاد تھی کہ کل قرض جر نفع فہو ربا۔ صحیح، اچھا، اس کے اور یہ اس تعریف میں زمین و آسمان دو تعریفیں ہیں نا جی، صحیح، 2 تعریفیں ہیں۔ میں کچھ آپ کو دلچسپ چیزیں لاتا ہوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں 5 منٹ یا 6-7 منٹ لوں گا نہیں، بالکل بالکل، آپ کہ دنیا اسلام میں جو 4 متاثر کن شخصیات اس وقت پائی جاتی ہیں، صحیح، جن کوئی نہ کوئی فالوور موجود ہے، صحیح، ان میں ایک مفتی شفیع صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، ایک ان کی بڑی فالورشپ ہے۔ صحیح، سید ابوالعلا مودودی صاحب، ان کی ایک بڑی شخصیت فالوئنگ ہے، بالکل فالوور صحیح، موجود ہے۔ یوسف قرضاوی صاحب بہت ہی عالم عربن کو موجود ہے۔
پروفیسر خورشید احمد صاحب جو فیصل ایوارڈ یافتہ ہیں، صحیح، ان کے جدید تعلیم یافتہ جو ہے نا اکنامسٹ جو ہیں، مسلم اکنامسٹ، بہت بڑی فالوورشپ موجود ہے. تو جیسے کہ میں پہلے عرض کی تھی ان کے کہ یہ جو تعریف تھی نا کل قرض نفع و ربا، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی ہوئی تھی. انہوں نے حدیث کی بنیاد پر یہ جب پیش کی تو لوگوں نے کہا کہ اس حدیث کی صنعت میں یہ کمزوری ہیں. تو مولانا نے کیا فرمایا؟ مولانا نے یہ فرمایا کہ اس حدیث کے حکم کو امت کے تمام فقہاء کا یہ مطلب یہی سمجھا ہے. صحیح. اور فقہاء نے چونکہ یہ تلقی بالقبول کا درجہ دے دیا ہے، اس لیے حدیث کی جو ضعف ہے روایت میں وہ دور ہو جاتا ہے. بہرحال ان کی دلیل ہے، صحیح. ان کی دلیل ہے. تو اب یہ دوسری جو میرے منہ سے ان کی جو بات مفتی شکیل صاحب نے، مفتی شکیل صاحب نے یہ کس نے دلیل دی تھی؟ یہ جناب علی دوسری ہے، یوسف قرضی صاحب کی دلیل ہے. صحیح. اچھا، انہوں نے یوسف قرضاوی صاحب اور مفتی شافعی صاحب کی دلیل کو دونوں کو جمع کر دیا. میں ان کو الگ الگ کرنا چاہتا ہوں. صحیح. مفتی شفیع صاحب کا وہی ہے کہ جو جس ایسا قرض دیا جائے جس کا عوض کوئی نہ ہو، تو وہ اس کے پھر میں اس کے ریپرکشنز اور اس کے نتائج سے میں اگر ٹائم ملا تو آپ کو بتا دوں گا. جی جی. دوسری تعریف جو تھی یوسف قرضاوی صاحب کی، انہوں نے آ کے مولانا مودودی کی تعریف کو تو بالکل رد کر دیا. صحیح. کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ قرض جس پر اضافہ مل جائے وہ ربا ہے. بالکل رد کر دیا. صفحہ نمبر 33 میں ابھی بالکل رد کر دیا. پرنٹ موجود ہے سام پر. انہوں نے یہ کہا اور بالکل درست طور پہ کہا کہ مولانا مودودی کی یہ حدیث پر ہے، فقہاء نے قبول کیا تو کیا ہوگا، لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بغیر شرط کیے ہوئے کچھ قرض لیے تھے اونٹ، اور انہوں نے یعنی اپنے جذبہ خیر کے تحت اس سے زیادہ کچھ دے دیا تھا. صحیح. اس لیے اس میں شرط لگانا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل قرض اس کا اگر اس کو کہہ دیا ہے کہ ہر قرض جس پر اضافہ لیا جائے تو اس میں تو شرط تو ذکر ہی نہیں ہے. صحیح. تو لازماً کیا یعنی کنٹراڈکشن پیش آ جائے نا. صحیح. لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فقہاء نے اس حدیث کو بالکل تسلیم نہیں کیا، بلکہ صحیح تعریف وہ ہے کہ ایسا قرض کہ جس کو دیتے وقت پہلے سے شرط لگا دی جائے تو وہ ربا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، یہ آپ کا سامنے دیکھے ہوں گے یہ کنٹراڈکشن ہے. یہ جو آپ بات کریں، یہ جو اسلامی معاشی ماہرین ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے. اچھا، پروفیسر خورشید صاحب کا بھی نقطہ نظر یہی تھا، لیکن انہوں نے بہت سی تعریفیں کی ہیں. ایک تعریف ان کی یہ ہے، اٹ از یعنی انٹرسٹ دیٹ فکسڈ اینڈ پری ڈیٹرمنٹ ریٹرن فار ون فیکٹر آف پروڈکشن. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جتنے بھی میرے دوست نے کہا ہے کہ کیپٹل کو فیکٹر نہیں مانتے، دنیا مانتی ہے. صحیح. چند لوگوں کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر نہ بھی مانا جائے تو انہوں نے یہ کہا، خورشید صاحب نے تو مانا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انٹرسٹ ایک فیکٹر کو فکس کرنے سے وہ کیا کہتے ہیں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیپٹل جو ہے اس کو اگر ہمیں پہلے سے اس کا ڈٹرمنٹ کیا جائے، فکس کر دیا جائے، تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ فیکٹر جس کو پری ڈیٹرمنٹ پہلے سے ریٹرن یعنی متعین کر دیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا. مثلا رینٹ ہے، رینٹ پری ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے، آپ کرایہ دیتے ہیں تو پہلے سے متعین کرتے ہیں کرایہ، وہ بھی اس تعریف کے تحت آتا ہے، وہ حرام ہو جائے گا. صحیح. اور لیبر جو ہے، لیبر کی مزدوری وہ پہلے سے طے ہوتی ہے، ہر مہینے کے دیتے ہیں، وہ بھی حرام ہو جائے گی. اگرچہ آج کے دور میں یہ ایک بحث چل رہی ہے، اس فیصلے میں آئی ہوئی ہے کہ ایک بلکہ اس میں آئی ہوئی ہے عمران صاحب نے کہ لیبر کو یعنی پہلے سے طے کیا جائے کہ بعد میں پرافٹ میں شیئر کیا جائے. یہ ایک برقرار ایک انہوں نے چھوڑی ہے، اس کو اگر قبول کر لیتی ہے تو وہ الگ بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام اور ماہرین معاشیات کے یہاں 4 متداول جو ہے میں آپ کے سامنے تعریفیں ابھی پیش کر چکا ہوں جو ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی نا محاضرات معاشیات، انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 1.5-2 درجن کے قریب جو ہیں وہ ان کی تعریفات پائی جاتی ہیں. اصول یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے آیات میں، غریب
مستحق کے صدقات و غریب مسکین کو صدقات دو، اگر قرض دو تو قرض پر اضافہ نہ لو۔ کن لوگوں کے قرض دینے کی بات ہو رہی ہے؟ کامن سینس کو بھی استعمال کریں، یعنی وہ معاشرے میں مجبور لوگ یا انتہائی ضرورت مند لوگ، وہ لوگ۔ بینک جو دیتا ہے، بینک غریب آدمی کو تو پاس نہیں جانے دیتا، وہ تو پہلے دیکھتا ہے کہ آپ کا کیپٹل کیا ہے۔ میرا میرا پاس اپنے ڈرائیور تھا تو کہہ رہا ہے میں اکاؤنٹ کھولا، میں نے کہا بھائی نہیں کھولا، گیا تو اس نے کہا بھائی آپ کی آمدنی یہ وہ، اکاؤنٹ نہیں کھولتے دیتے اندر۔ مفتی شافعی صاحب نے جو مسئلہ ہے سود لکھا ہوا ہے، اس نے کلیئر کٹ یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ تو غریب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو امیروں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اچھا، مجھے عمران سندھو صاحب آپ یہ بات بتائیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ سود کی کوئی متفقہ تعریف نہیں ہے، اور اس میں جو دو باتیں انہوں نے کہا کہ ربا اور سود میں فرق ہے۔ ہم آج تک یہ سمجھتے آئے ہیں کہ ربا کا اردو میں جو ترجمہ ہے وہ سود ہے، تو یہ جو فریب سود و زیاں کی بحث ہے، مجھے تھوڑا سا آپ یہ بات بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سود یا وہ ربا جس میں آپ غریب کو اس جگہ پر لے آتے ہیں کہ وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں آپ سے پیسے لیتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ پھر اس کو واپس کرنے کی ساقت اور سکت نہیں رکھتا، اور آپ اس کے اوپر مزید بھی پیسے لاد دیتے ہیں۔ فرق کیا ہے سود کا اور ربا کا آپ کے نزدیک؟ پہلے تو میں بڑی تعریف کروں گا عباسی صاحب کی، انہوں نے بڑی پرمغز گفتگو کی اور بڑے زبردست اشکالات کیے۔ بہرحال میرے پاس ہر اشکال کا جواب بھی ہوگا، اور اگر کوئی چیز رہ جائے تو میں معذرت خواہوں گا، دوبارہ بھی یہ گفتگو ہونی چاہیے۔ دیکھیے، میں نے پچھلے ہی ڈسکشن میں اس کا پہلے ہی جواب دے دیا تھا، پری ایمپٹیو سٹرائک جسے آپ کہتے ہیں، میں کر چکا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ حکمتوں کو، علتوں کو اور احکام کو خلط ملط کریں گے تو کنفیوژن کریٹ ہوگی، اور ہمارے فقہائے عظام کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ علت کو، حکمت کو اور احکام کو علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں، اور اگر تعریف میں کوئی لفظی نزاع آ جائے تو وہ بس نزاع لفظی ہوتا ہے، مقصود سب کا ایک ہی ہے۔ صحیح۔ اور وہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا جائے۔ حکمتیں بے شمار ہوں گی، میں نے پہلے عرض کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اچھا، اللہ کا یہاں پر حکم کیا ہے کہ اس سے احسان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو حکمت بیان کی جاتی ہے نا کہ غریب غریب تر نہ ہو جائے، وہ ظلم ہے نا غریب کا، اور قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا۔ اب ظلم صرف یہی ہے کہ غریب غریب تر ہو جائے؟ ظلم یہ بھی تو ہے جو کہ اس سے 1 روپیہ بھی غلط لے لینا بھی تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں ان کی جیب سے ابھی 10 روپیہ نکال لوں، اس سے یہ غریب نہ ہو تو وہ ظلم نہیں ہوگا کیا؟ صحیح، میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کسی چیز کو کسی بالکل ایکسٹریم ٹینجنٹ پہ جا کے دیکھ لینے سے اس کی تعریف کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حضرت سے کیا وہ ہو رہی ہے؟ حضرت کی تدبیر یہ ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بالکل ایک ایکسٹریم ٹینجنٹ پہ دیکھیں۔ ایکسٹریم چیزیں بھی ہیں، متفسد چیزیں بھی ہوں گی، اور ابتدائی شکل بھی ہوگی۔ یاد رکھیے، جس چیز کی ایکسٹریم شکل حرام ہوتی ہے اس کی ابتدائی شکل بھی حرام ہو جاتی ہوتی ہے، تاکہ لوگ کسی جگہ پہ، کسی خاص جگہ پہ بریک لگا دیا ہے۔ یعنی آپ کو یہ ڈر تھا نا کہ یہاں پہ حادثہ ہو جائے گا، تو آپ نے اشارہ لگا دیا کیونکہ اس کی ایکسٹریم شکل حرام ہو گئی۔ تو جب فقہائے اعظام کی بات ہو، جب فقہائے کرام کی بات ہو، تو ان کے معاملے میں آپ کو نزاع لفظی کو نہیں دیکھنا ہوتا کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے، بلکہ اس کا نتیجہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں ربا کو گھٹا دیتا ہوں، اور پیچھے آگے جا کے اس کی حکمت یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اندر ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی آدمی کے ساتھ ایک ایسا کانٹریکٹ سائن کر لیا جو کہ اللہ کے قانون کے خلاف تھا۔ صحیح۔ اللہ کا قانون کہتا ہے احل اللہ البیع، کہ بے حلال ہے، یعنی کسی آدمی کو ادھار پہ کسی فکسڈ پرائس کے اوپر صحیح کوئی چیز دے دینا قرض پہ، صحیح، اور اس سے وہ چیز واپس لے لینا، یہ ہے بے۔ صحیح۔ اور ربا کیا ہے؟ کہ پیسے کو قرض کے عوض میں پیسہ لیتے چلے جانا، لیتے چلے جانا، لیتے چلے جانا، چاہے وہ 10 روپیہ لیا ہو، چاہے 1 لاکھ روپیہ لیا ہو، وہ دونوں ربا میں آئے گا، وہ چاہے قلیل مقدار ہو یا اس کی امپلیکیشن جو بھی۔ اب دیکھ لیجئے نا کہ قرض دے کر کے منافع لے لینا، صحیح، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ
کی جنس میں تبدیلی ہوئی. وہ قدر اور اس کی پوری ایک پھر بحث ہے جس کے اوپر فقہائے کرام نے مطلب کتابوں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور جمہور علماء کا اتفاق ہے. ہم نے جمہور علماء کی بات کی ہے, ہم نے اس کو اجماع قطعی کبھی قرار دیا ہی نہیں ہے. صحیح. اجماع اعتباری ہے یہ. صحیح. تو اجماع اعتباری پہ عمل کرنا اور اس کے اوپر تلقی بالقبول ہو جانا, یہی طریقہ کار معاشرے میں ہوتا ہے کسی چیز کو. اور دوسری بات, اگر سارے لوگ اس بات پہ اگری کر لیں, دنیا کے سارے لوگ اس بات پہ اگری کر لیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو کیا یہ بات مان لی جائے گی؟ نہیں. دنیا کے سارے لوگ کسی صحیح حدیث کے مخالف ہو جائیں تو کیا وہ بات مان لی جائے گی؟ وہ بات نہیں مانی جا سکتی. کیوں؟ سچ میں اور جھوٹ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اور حق اور باطل میں بھی فرق ہوتا ہے. سچ اور جھوٹ اعتباری حقیقتیں ہوتی ہیں اور حق اور باطل متفق علیہ حقیقت ہوتی ہے جو کہ جمہور علماء جس پہ راضی ہو جاتے ہوتے ہیں. میں مختصر سا اضافہ کروں گا جو ہمارے محترم عباسی صاحب نے ارشاد فرمایا اور سندھو صاحب نے بات ارشاد فرمائی. بات یہ ہے کہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں. صحیح. تعریفات کے اندر اختلاف ہوتا ہے. ہر مقد فکر کا جو امام ہوتا ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ غور فکر کر کے کسی تعریف پر پہنچتا ہے. یہ چیزیں مختلف ہیں, لیکن اب چونکہ جو صورتحال ہے وہ انٹرنیشنل سطح کی ہے, جو قانون بنانے ہیں وہ پاکستان کے لیے بنے گے معیشت کے لیے, وہ سعودیہ کے لیے بھی بنیں گے, وہ مصر کے لیے بھی بنیں گے, کیونکہ تجارت جو ہے وہ ایک گلوبل کر گئی ہے. الحمدللہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ, اس میں پوری دنیا کے دماغ اکٹھے ہوتے ہیں, بہترین علماء اکٹھے ہوتے ہیں, اور وہ اگر تعریف ہے تو کسی ایک تعریف پر جو ہے اتفاق کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو اہم ترین چیز ہمارے سامنے آئی ہے جس کے بعد اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی, وہ عیافی کے سٹینڈرز ہیں, جہاں مطلب ہے کہ جتنا ہمارا معاشی نظام ہے, چاہے وہ تکافل سے متعلق ہو, بینکاری سے متعلق ہو یا کسی اور, اس کے وہ اصول بناتے ہیں. اس کے تقریباً 60 کے قریب سٹینڈرز بن چکے ہیں, اور وہ سٹینڈرز تقریباً تمام جو امت مسلمہ اس کے لیے قابل قبول ہے, چاہے وہ کہیں کے بھی علماء, کیونکہ اس کے اندر سارے مکتب فکر کے علماء موجود ہوتے ہیں. کیا سٹینڈرڈ ہیں؟ وہ سٹینڈرز مطلب ہے کہ بینکاری کے سٹینڈرڈ بنا دیے کہ اگر کوئی اسلامی بینک بنانا چاہے تو اس کے لیے سٹینڈرز ہیں, اس کے مطابق چلے گا تو وہ اسلامی بینک ہے. اسی طرح اگر کوئی تکافل کی مطلب ہے کہ کمپنی قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ سٹینڈرز بنا دیے ہیں. اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی ادارہ قائم کرنا چاہتا ہے, جیسے تجارتی کوئی ادارہ ہے, ٹھیک ہے, بینک اور ان کے علاوہ بھی, تو اس کے لیے انہوں نے الگ سے سٹینڈرڈ بنا دیا ہے کہ شرکت کے یہ اصول ہے, پورے مکمل پورا باب لکھ دیا ہے اس پہ, اور اس میں چاروں مذاہب لے لیے, بلکہ چاروں مذاہب کے علاوہ بھی. پھر اسی طرح اگر کوئی شرکت کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے, کمپنی بنانا چاہتا ہے, تو شرکت کے کتنے اصول ہوں گے وہ تمام مذاہب کو لے کے ایک متفقہ تعریف جو ہے وہ کر دی ہے. اس کے علاوہ اور بھی مطلب ربا کی تعریف مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کس نے کی؟ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ جو ہے یہ تو جدہ کے اندر قائم ہے نا, OIC کا ادارہ ہے. یہ آپ نے ان کی کس کا کہا تھا ابھی, کس ادارے نے قائم کی؟ یہ OIC کا ایک ادارہ ہے, ذیلی ادارہ ہے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ. پھر اس کے علاوہ ایک الگ سے ادارہ ہے جو سٹینڈرز بناتا ہے. یہ تو اس کے اندر مجمع الفقہ اسلامی کے اندر تو کسی ایک مسئلے پہ مباحث ہوتی ہیں, اور اس میں تمام دنیا کے علماء ہیں. پاکستان کے اندر حضرت شیخ الاسلام صاحب, اس چیز کو دیکھیے نا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے, میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھا, اگر سندھو صاحب اگر آپ مجھے چھوٹی سی اجازت دیں, ہم یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہم سلسلہ کرام کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلامی بینکاری کیا ہے, سودی نظام کیا ہے. ہمارے لوگ بہت سی بحثوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں, اور آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں دیکھا کہ جن چیزوں کے بارے میں بڑی کلیئر کٹ کہا جاتا ہے نا کہ یہ بڑی متفقہ ہیں, تو ان کے اندر بھی بہت سے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر دور کے اندر نئے مسائل آتے ہیں. ہر نیا بچہ جب دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو نیا مسئلہ بھی لے کر آتا ہے, نئے مسئلے کے حل بھی لے کر آتا ہے. تو انسان جو معاشرہ ترتیب دیتا ہے اس کے اندر صبح و شام گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو آج ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. ہمارے جو علماء اکرام ہیں یہاں پر
اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. انور عباسی صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا وہ جو گفتگو جہاں سے ٹوٹی تھی تان، وہاں پہ دوبارہ آنا چاہوں گا. اور میں تھوڑا سا کروں گا، آپ نے مفتی شکیل صاحب کی گفتگو سنی اور عمران سندھو صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور آپ کے نقطہ نظر سے ہٹ کر ہے. تو میری خواہش ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی گفتگو کا کوئی پہلو رہتا ہے تو آپ ضرور اس کو بیان کریں. اچھا، ایک تو بڑی اہم بات جو میرے محترم دوست نے فرمائی تھی کہ علت جو کسی سے نکالی جاتی ہے تو علت ایک انسانی فعل ہے اور یہ بڑا مشکل کام نہیں ہوتا. صحیح. یہ جو اسلامی بینکاری موجودہ تو چل رہی ہے، اگر یہی چل رہی ہوتی تو مجھے شکوہ کوئی شکوک میرے ذہن میں پیدا نہ ہوتے. اسی دور میں مولانا سلیم اللہ خان مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی سربراہی میں ایک متفقہ فتویٰ آیا 500 علماء کرام کا، جنہوں نے کیٹیگریکلی کہا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ عثمانی صاحب کر رہے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، اس میں روایتی بینکوں میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. میرے دوستوں کو پتہ ہوگا. جی جنگ چھپا ہے وہ میرے پاس سے لے کے یہ تک ہم اس کو فتح. جی وہ ہے. اچھا، میں نے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، بینک کو سارے ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ عثمانی صاحب سے لے کے پروفیسر خورشید صاحب سے مولانا مودودی، جتنے لوگ ہیں، بینک بڑا ضروری ہے معاشرے کے لیے. چند لوگ، میرے خیال میں کوئی 0.5% ہے جنہوں نے سے میری بات کو کہہ رہے ہیں بینکنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ میں نے ان کو کہا کہ پیسے ڈالر لے کے جاؤ، تھیلے امپورٹ ایکسپورٹ کرو، ان کو چھوڑ کے سارے ضروری سمجھتے ہیں. بینک بھی ضروری ہے، لیکن بینک بغیر سود کے چلتا نہیں ہے، اور سود حرام ہے. جن علماء کرام کی کاوشوں سے متبادل جو یہ نظام چل رہا تھا دوسرے بینکوں میں، اس کو بھی علماء کرام نے کہہ دیا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی غلط ہے. اچھا، کیا مطلب نکلا اس کا؟ اس کا لاجک کو آگے استعمال کریں. ایک ایسا ضروری کام جو معاشرے کے لیے انتہا ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اس لیے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ڈھونڈ سکتا. میں نے ان علماء کرام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو 500 علماء کے کرام سے تھے. میری سلیم اللہ خان سے اتنا واقف نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. ان کے ہمارے مولانا سلیم اعجاز خان صاحب، ان کی مکتبہ سے تعلق رکھتے ہیں آزاد کشمیر سے، انہوں نے کہا بھی ہمارا کام فتویٰ دینا ہے، متبادل ڈھونڈنا نہیں ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کچھ تو غلطی ہے کہیں سے. بینک بھی ضروری ہے، سود حرام ہے، تو سود حرام ہے تو اس کے متبادل بھی حرام ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جن لوگوں نے کوئی تعریفیں کی ہیں ڈیفینیشن، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ میں نے جب دیکھا کہ علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں نا، فقہاء کرام کا ایک متفقہ اب بھی ہے، یہاں پر یہ دو تعریفیں آپ کے سامنے آئی ہیں. ایک تعریف یہ آئی ہے کہ ہر قرض جو آپ اپنے ساتھ اضافہ لائے، ٹھیک. دوسری تعریف یہ آئی ہے کہ ہر قرض، تعریف نہیں بلکہ ہر وہ مشروط قرض، مشروط اضافہ وہ ہے. ان دونوں تعریفوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک چیز کو حلال کر دیتی ہے، اسے حرام کر دیتی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اس کو دوبارہ غور کرنا چاہیے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 20 سال تک سعودی عرب میں امولائے خصوصی لے کر کام چلاتا رہا. عبداللہ بن زیاد نے کہا مولا خصوصیت، مالش، کل واحد، جمشی، خلی، وہ چلتے رہے. اب سوال یہ ترجمہ بھی کریں اس کا کیا ہے؟ کہ تم سب چلتا ہے، چلتی ہے، چلنے دو، امولہ خصوصی ہے، ربا نہیں ہے، جس طرح چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، چلنے دو. مطلب اور یہ اسپیشل کمیشن جو ہے، یہ اسپیشل کمیشن انگریزی میں اسپیشل کمیشن کہتے تھے. میں 13 برانچ کا چیف اکاؤنٹنٹ تھا، باقاعدہ بیلنس شیٹ کا اس کا تجزیہ سارا کچھ میرے ذمہ میں کرتا رہا. یہاں آ کے جب میں نے دیکھا اپنے کو آنکھوں سے کتابیں حاصل کریں، تقریباً 60-70 کتابوں کے علماء مارن معاشیات یہاں یہ یعنی اخوان سے، تو پتہ یہ چلا کہ تعریفیں جتنے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ متفقہ ہیں، متفقہ نہیں ہیں. میں نے 4 تعریفیں ریپرزنٹیٹیو علماء کرام اور مارن معاشیات کی دکھائی ہیں، چاروں اتفاق نہیں کر رہی. آپ کو پتہ ہے کہ تعریف کسی چیز کی جاتی ہے تو کولن، کاما اور سیمی کولن سے فرق پڑ جاتا ہے، اور اسی پر بحث چلتی رہتی ہے پوری، کہ ایک کاما لگنے سے جملے کا مفہوم بدل جاتا ہے. یہ چیز ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ سود اور ربا میں فرق ہے. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ سود سمپل اس چیز کو کہتے ہیں جو قرض دے کر اس پر آ جائے. قرض پر اضافے کو سود کہتے ہیں، چاہے بینک دے، چاہے آدمی دے یا کچھ دے. ربا سیاق و سباق. اب یہاں میں آتا ہوں کہ یہ میری علت نہیں ہے، یہ علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ ربا کا اسی سیاق کلام میں ذکر آیا ہے. اگر علماء کرام یہ کہہ دیں کہ یہ سیاق کلام میں نہیں آیا تو میں تسلیم کر لیتا ہوں. میں اس کتاب سے بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دوں گا کہ یہ کتاب میری لکھی نہیں ہے.
سارے تسلیم کرتے ہیں جتنے علماء پہ میں بات کہتے ہیں کہ اسی سیاق کلام میں آیا ہے. تو سیاق کلام میں آیا ہوا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 جگہوں پر اپنی تفہیم القرآن میں ان ساری چیزوں کو عام کو خاص کر دیا ہے. سیاق کلام کو عام نہیں رہنے دیا. کہتے ہیں کہ اصول تفسیر ہے. انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث کو بھی رد کر دیا ہے جو سیاق کلام کے حساب سے بتاب کا دن رکھتی تھی. عجیب معاملہ ہے کہ ربا کی تعریف کرتے ہوئے وہی عام لفظ خاص نہیں ہو جاتا. کیوں؟ تو دیکھیے مطلب ہے کوئی اعلان کر دے کہ اس میں کرینہ میں کہہ رہا ہوں پایا جا رہا ہے, کون بحث کرے گا, کون فیصلہ کرے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نزدیک عام کا تھا. میں ایک اور بات ہوں, اس قرآن کی یعنی سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ اگر تم دیکھو جس سے قرض دیا ہوا ہو اگر وہ مجبور ہو تو اس کو معاف کر دو, صدقہ کر دو. یہ جو گفتگو ہے کیونکہ یہ بڑی اہم ہے, کیپٹل واپس لے لیجیے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ کچھ گفتگو تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو علماء اکرام آپس میں کرتے ہیں اور آپس میں کرنے کے بعد اس کو پبلک میں لے کر آتے ہیں, اور کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے جو پبلک کے لیے ہوتی ہے کیونکہ لوگ بہت سادہ سی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہ سارے عالم ہوتے اور ان مجالس یہ جو گفتگو ہے اس کو سمجھ رہے ہوتے تو خیر ہے کہ وہ پھر آپ کے پروگرام کی ضرورت ہی نہیں رہتی, وہ خود ہی سارا کچھ کر رہے ہوتے. تو یہ گفتگو بہت ہی اہم ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس موضوع سے ان کی دلچسپی ہے تو لازمی اس پروگرام کے ان جو اشارات ہیں اور جو بات چیت ہوئی ہے وہ اس میں ڈیپتھ کے ساتھ اگر پڑھنا چاہیں گے تو آپ حضرات سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ سے بیٹھ کر سلسلہ کلام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن میں چھوٹی سی بات جو عام ہمارے آڈینس ہیں جو صبح صبح اٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کرنا چاہوں گا. تو مفتی عمران سندھو صاحب, مجھے آپ تھوڑی سی ایک بات بتائیں کہ عام لوگوں کے جو ایشوز ہیں نا وہ اس پہ پریشان ہیں کہ بینک میں وہ جو پیسہ رکھتے ہیں اس پیسے کو بینک کہیں اور استعمال کرتا ہے, اس سے وہ بینک پیسہ کماتا ہے, اور پیسہ کمانے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا کیونکہ پیسہ تھا, بنیادی پیسہ آپ کا تھا, تو اس پیسے پر ہم نے پروفٹ حاصل کیا. اب اس پروفٹ میں سے کچھ تو ہم رکھ رہے ہیں, کچھ آپ کو دے رہے ہیں, اس میں غلط کیا ہے؟ اچھا, گڈ کوشچن. شوڈ آئی سے نیکسٹ کوشچن؟ نو. اچھا دیکھیں, ہمیں اس بات پہ تو اعتراض نہیں ہے کہ منافع اپنا بینک شیئر کر رہا ہے. صحیح, اس بات پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس بات پہ اعتراض ہوگا کہ جہاں پہ وہ منافع انویسٹ ہو رہا ہے اور جو کانٹریکٹ اس منافع کی شیئرنگ کا ہے وہ کیا ہے. ہم منافع شیئر کرنے کے تو خلاف نہیں ہیں. اگر ہم منافع شیئر کرنے کے خلاف ہوتے تو ہم بے کے خلاف ہوتے نا. صحیح, ہم کہتے ہیں بے ہی ناجائز ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے بے ناجائز ہے, ہم کہتے ہیں بے جائز ہے. ربا والا کانٹریکٹ وہ ناجائز ہے, جو مرابحہ بے ہے وہ جائز ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اختلاط مباحث جو ہے نا وہ چیزوں کو اور کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. تو آسان طریقہ کیا ہے, اسی سے نکلنا چاہ رہا تھا, اس سے نکل کے ہم سمپل اس بات پر آئیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند. لوگوں کے لیے بات یہ ہے کہ لوگ جب اسلامک بینکنگ کے اندر اپنا پیسہ کو انویسٹ کریں گے تو اسلامک بینک جو ہے وہ جو شریعہ کمپلائڈ موڈز آف انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر ہوں گے. اور جب کنونشنل بینک میں کریں گے تو نان شریعہ کمپلائنٹ یعنی سود کے اوپر ہی دے رہے ہوں گے. یہ سود پہ نہیں دے رہے ہوں گے, یہ سود پہ دے رہے ہوں گے. تو اسلامک بینک میں کم از کم وہ اس بات کے اوپر تو اپنی ذمہ داری شفٹ کر دیں گے نا کہ کسی مفتی نے جو کہ وہ جو مفتیان کرام ہیں وہ کسی سسٹم کے تحت کسی گورنمنٹ کمپلائنٹ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی شریعہ کمپلائنس کو اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نے باضابطہ ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری کی گورننس ہے. دیکھیں نا, حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں گورننس 4 کیٹیگریز پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی کیٹیگری ولیج کے سٹیج پہ ہوتی ہے, دوسرا شہر کے سٹیج پہ ہوتی ہے, تھرڈ کیٹیگری ملک کے سٹیج پہ ہوتی ہے, چوتھی کیٹیگری انٹرنیشنل ہوتی ہے. تو اب انٹرنیشنل کیٹیگری کا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے اس سسٹم کے اوپر. تو کیا جو بالکل جس کے اوپر اختلاف ہے ہی نہیں کہ وہ حرام ہے, اور جس کے اوپر تھوڑا اختلاف بھی ہے اور تھوڑا زیادہ اتفاق ہے, تو ہم تو اس طرف کو جائیں گے نا جہاں پہ علماء کرام کا اتفاق ہو رہا ہے, جہاں پہ کوئی بحث مباحثہ کرنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد ایک ادھر تو 500 علماء نے فتویٰ دیا تھا ود ڈیو ریگارڈ, وہ سارے ہمارے اساتذہ کرام ہیں اور ہم سر تسلیم خم ہیں احترام میں, لیکن وہاں پہ تو ہزاروں علماء کرام ایگری کرتے ہیں, ہزاروں. اگر میں
مبالغہ آرائی نہ ہو جائے میرے سے، تو ہم تو اس طرف کو جائیں گے جہاں پہ اعتباری اجماع ہو گیا ہوا ہے، نہ کہ ہم صرف اختلاف کی طرف جائیں گے. اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم اس کا متبادل دیں، یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ذمے ہیں. تو ہم کس طرف کو جائیں گے؟ جو سولوشن دے رہے ہیں یا جو صرف پرابلم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ تو ہم سولوشن اورینٹڈ کام کریں گے نا. میرا جواب پھر اس میں حضرت بڑی اہم بات ہے، یہ جو متفقہ فتویٰ کا ہے یہ بڑی غلط بیانی ہے. بات یہ ہے کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی دارالفتہ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے اس کے اندر کس کے 10 ہیں؟ ہمارے جامعہ کے 10 ہیں یا کسی اور جامعہ کے 10 ہیں؟ پنڈی کے 2 بڑے مرکزی دارالفتہ ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بات اصل میں چلتی رہے گی نا، یہ تو اصل میں یہ لاہور کے علماء کرام آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے، کسی ایک نقطہ نظر کو اڈاپٹ کریں گے، اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کے اندر اس طرح کے کئی معاملات ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ ہر علاقے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. اور آپ کے سامنے کون کون سے مسائل سامنے آ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرے پروگرام کے مسائل کون سے ہیں، تو لازمی نہیں کہ یہی پروگرام کسی اور ٹی وی چینل کے بھی سیم یہی مسائل ہوں. تو میں اپنے پس منظر کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق، اپنے مسائل کے مطابق ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. اور میں یہاں سے اٹھ کے اگر کسی اور ٹی وی چینل کی اسکرین پہ چلا جاؤں تو وہاں پر جا کر اگر میں یہی والے حل نافذ کرنے کی کوشش کروں گا، وہ کہیں گے بھائی صاحب یہ تو آلریڈی یہاں پر سارا چل رہا ہے، آپ کس چکر میں یہاں پر بیٹھے ہوں. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ تو خیر ہوتی رہیں گی. اور ویسے بھی علماء کرام ہیں تو اہل علم میں آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے. اور اہل علم کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، اور ہر اختلاف ترقی کا، تحقیق کا ایک نیا زینہ ثابت ہوتا ہے، اور ہم چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو اس میں میرا ہم پریشان ہونے کی میرا خیال سے اختلاف میں اور افتراق میں فرق ہے، فرق انتشار میں. ہاں وہ کریں کہ یہ چیز اور بلکہ اختلاف میں اور خلاف میں بھی فرق ہے. صحیح، بالکل. یہ ہے اس پر ہم اسی اسٹوڈیو پر کئی بحثیں کر چکے ہیں. اچھا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ایک تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ متفقہ جو فتویٰ تھا وہ درست نہیں ہے. یہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب ان کا تجویز کرتا ٹائٹل ہے، میرا نام نہیں ہے نا، یہی بات ہے نا، یہ ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ جو موجودہ اسلامی بینکاری ہے انہوں نے تقریباً تمام پرابلمز ہیں ان کو سالوشن کے لیے دے دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک مثال میں دے دوں اگر آپ اس کا کوئی نشاندہی کر سکیں. ایک امپورٹ کرنا چاہتا ہے، ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، مشینری وغیرہ گڈز وغیرہ سارا مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ کر لیتے ہیں. ایک فرم ہے وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہے، کس کا کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کو سیلریز دینے کا یعنی 50,000 روپے چاہیے. وہ اسلامی بینک کے پاس جاتا ہے، کیا وہ اس کو قرض دیں گے؟ کیا مسئلہ کس طرح کون شرکت متناقصہ کے تحت دے دیں گے؟ کس طرح کیا کریں گے وہ اب بحث اس میں لمبی ہو جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو ہم وہ کر دیں، مؤخر کر دیں اگلے پروگرام تک تو زیادہ بہتر. اچھا میں ویسے کہہ رہا ہوں اس کے باقاعدہ سسٹم موجود ہے، اور اس کے قواعد و ضابطے موجود ہیں، اور اس کے تحت جو ہے وہ نقد تو نہیں دیتے، لیکن نقد نہیں دیں گے. یہ رننگ فائنانس کا متبادل کیش نہیں دیں گے، اس کو کیش چاہیے. دیں گے، بالکل دے دیں گے. میری بات سنیں نا حضرت، ایک آدمی نے مکان بنانا ہے چاہیے اسے بھی کیش ہے، ایک آدمی نے گاڑی لینی ہے چاہیے اسے بھی کیش ہے. لیکن اسلامی بینک اگر 1 روپیہ بھی نقد دے کے اس کے اوپر کچھ بھی زیادتی لے گا وہ سود ہوگی. اس لیے میری حضرت سن لیں، اب مطلب ہے گاڑی اس کو چاہیے، لیکن وہ گاڑی کے اندر کیا کرتے ہیں کہ اس کو کار اجارہ کا نام دے دیتے ہیں، گاڑی بھی اس سے حاصل ہو جاتی ہے اور قرض بھی نقد نہیں دیا جاتا. گھر بنانا چاہیے اسے قرضہ چاہیے لیکن نقد قرض نہیں دیں گے، اس میں وہ شرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 90% جو ہے وہ شرکت عموماً بینک کی ہوتی ہے، 10% اس بندے کی ہوتی ہے. پھر آہستہ کرتے 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 آخر میں جو ہے وہ، تو بات یہ ہے کہ اگلے بندے کو نقد دینا یہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا. اصل مقصد یہ ہے کہ اس بندے کی ضرورت کو آپ نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اور نقد جی مجھے دے دو. بھائی نقد آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد تو 1 کروڑ تنہائی دینے کا. ٹھیک ہے، اس تنہائی کو نقد جو ہے وہ نہیں دیتے، بلکہ اس کا کوئی اسلامی فائنانس کا جو کوئی ایک ماڈ ہے وہ اس پہ فٹ کر کے اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے. اور میں تھوڑا سا ہائی لیول بتا دیتا ہوں، ڈیٹیل. دیکھیں شرکت متناقصہ کے طور پہ وہ دے سکتے ہیں، یعنی اس کو وہ ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے نا، اس کو ایک ریونیو سینٹر اور کاسٹ سینٹر بنا کر کے اس میں شرکت کر لیں گے کہ اس کے اوپر اتنا پروفٹ پروجیکٹڈ ہے تو ہم اس کے اوپر آ جائیں گے، وہ دے دیتے ہیں. اور یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے. ڈفرینٹ موڈ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں آپ جب بھی چاہیں گے تو آپ جا کر. اچھا دوسری ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہماری کوئی متفقہ
رائے نہیں پائی جاتی، لیکن ود ان اے سیکٹ یا ود ان انسٹیٹیوشن لوگوں کی رائے متفق پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا ادارہ جو ہے وہ اس سوچ کو لے کر آگے چل رہا ہے. ادارے کے اندر بھی بحث مباحثہ پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ظاہری طور پر سامنے ایک جیسی جو رائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر آج کل کے حالات میں بھی جہاں پہ ساری چیزیں انسان ہوگا، انسانیت ہوگی، گھر میں بھی اختلاف تو یہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے یہ جس شخص کو جہاں پر اتفاق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس کی رائے سے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی آراء سے اتفاق کرنے والے لوگ بھی ہزاروں علماء پاکستان میں موجود ہیں. بالکل سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں وہ بالکل ہمارے محترم ہیں. تو ایسے ہی ہے. تو یہ اختلاف جو ہے چلتا رہے گا. تو لیکن بہت شکریہ مفتی شکیل صاحب آپ کا، انور باز صاحب آپ کا، اور عمران سندھو صاحب آپ کا. ناظرین آج ہم نے گفتگو کی، اور یہ گفتگو بنیادی طور پر تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے شہریوں کے مسائل ہیں ان پر ہم بات چیت کریں اور اس سلسلہ کلام کو لے کر آگے چلیں. لیکن گفتگو ایک اور اینگل پہ چلی گئی، اور ہم نے زیادہ اس میں دیکھا کہ جو فکری مسائل اور جو گہرے علمی مسائل تھے ان پر زیادہ گفتگو ہوئی. لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ بہت سمپل مسائل کہ ایک عام آدمی اپنی معیشت کو قرآن اور سنت کے سانچے میں کیسے ڈھال کر اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا.